بسم اللہ سے روشن ہو ہر لفظ کا آئینہ، دل کہہ اٹھے سچائی ہے رب کا کرینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی کے دوران بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جو کہ خلاف سنت عمل ہیں، تو میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں آج۔ تو قربانی میں سب سے پہلے جو لوگ ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے اکثر کہ بعض لوگ سب گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا یا ڈمبا ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک گھر میں ایک سے زائد افراد صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک سے زائد افراد صاحب استطاعت ہیں تو پھر ہر کسی کو اپنی الگ الگ قربانی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بعض لوگ اپنی قربانی کرنے کے بجائے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے کر دیتے ہیں، حالانکہ قربانی کرنا ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، نہ کہ ان کی اولاد کے اوپر واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بھی ایک قربانی کرے اور ایک اس نابالغ کی طرف سے تو کوئی حرج نہیں، یا پھر اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے تو ویسے ہی شوقیہ طور پر اس نے گھر میں جانور پالا ہوا ہے تو وہ اگر اپنے نابالغ بچے کی طرف سے کر دے تو بھی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے وقت جس کی قربانی کی جاتی ہے اس کا پاس ہونا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ افضل عمل ضرور ہے، اور ہو سکے تو اگر وہ بندہ خود ذبح کر سکتا ہے تو اسے خود ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ قصاب کو عام عوام کی نسبت گوشت زیادہ دیتے ہیں کہ اس نے ذبح کیا، محنت کی، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ قصاب کو مزدوری دیں نہ کہ مزدوری کی جگہ گوشت۔ بعض لوگ اپنے گھر قربانی کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے گھر گوشت مانگنے غریبوں اور فقیروں والی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ چاہیے کہ اگر گھر میں گوشت کی ضرورت ہے اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دوسروں کے گھر جا کر مانگنا پڑے گا، توڑے بھر کے لانا پڑیں گے، دوسروں کا حق کھانا پڑے گا، تو پھر سارا وغیرہ خود گھر میں ہی رکھنا جائز ہے۔ قربانی کے گوشت کے عام طور پر 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غریبوں اور فقیروں اور ضرورت مندوں کے لیے خاص ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بیچارے فقیروں اور ضرورت مندوں کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، حالانکہ خود گھر میں قربانی دی ہوتی ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے قربانی نہیں دی ہوتی، جو صاحب مال نہیں ہوتے، صاحب استطاعت نہیں ہوتے، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے 3 دنوں میں جب بھی اتنا مال یا نقدی وغیرہ آ جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا گوشت مانگنے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ضرورت مند ہوں، باقی رشتہ داروں کے گھر قربانی ہو اگر اور اس رشتہ دار نے آپ کو دعوت دی ہو تو اس کے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے حصے کا گوشت بھی لے سکتے ہیں، چاہے آپ صاحب استطاعت بھی ہوں۔ بعض لوگ بے یا بھینس کی قربانی کرتے ہیں، ایسا جانور جس کے بارے میں اختلاف ہو یا احادیث سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ سنت سے ثابت شدہ جانور عام دستیاب ہوں۔ اس کے علاوہ بھی عوام میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ایسی بات جس کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔